تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے یہ کس ایج سے بنیادی طور پر ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے، یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کن کن عوامل پر ہمیں جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں فوکس کرنا چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جس طرح آپ نے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہے نا کہ الٹیمیٹلی والدین کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو ان کی ایک اولاد ہے وہ اچھی تربیت کے ساتھ اس دنیا میں آئے اور ایک مفید زندگی گزارے۔ تو یہ ایک انفرادی مسئلہ نہیں ہے صرف والدین کا، یہ بنی نوع انسان کی بقا کا مسئلہ ہے، کیونکہ بنی نوع انسان کی جو بقا ہے اور اس کے جو شعور کے اندر ترقی ہونی ہے، اس بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کی آنے والی نسل جو ہے وہ پہلے والی نسل سے بہتر ہو۔ اور یہ بات صرف انسانوں کے لیے مختص ہے۔ دنیا میں جتنی اور مخلوقات ہیں وہ جو 20,000 سال پہلے تھیں وہی اب ہیں، جو بکریاں، جو گھوڑے، جو مرغیاں جو آج سے 5,000 سال پہلے تھے وہ ویسے کے ویسے ہیں۔ ان کے شعور نے کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں کی۔ یعنی اگر آپ ایک لفظ استعمال کریں نا تو جانوروں کی جاتی نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، وہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہیں۔ لیکن آج سے 20,000 سال پہلے کا انسان، 20,000 سال تو بہت پرانی بات ہو گئی، آج سے 10 سال پہلے کا انسان اور آج کے انسان کے اندر انڈرسٹینڈنگ میں کتنا فرق ہے، شعور میں کتنا فرق ہے، اور جو اس نے ایجادات کی ہیں ان میں کتنا فرق ہے، اور معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں لے کے آئے اس میں کتنا فرق ہے۔ یہ اس بات پر ہی اس کی بنیاد ہے کہ ہماری آنے والی نسل کیسی ہوگی، اور اگر ہماری آنے والی نسل تربیت یافتہ ہوگی تو وہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق کنڈکٹ کر سکے گی اپنے آپ کو، اور اگر وہ تربیت یافتہ نہیں ہوگی تو وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ تو ایک تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہم سب کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اگلی نیشن ہے وہ ہم سے بہتر، ہم سے جو اگلی جنریشن ہے وہ ہم سے بہتر ہو، وہ اپنے شعور میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، اپنے علم میں، اپنی تربیت میں، اپنے مزاج میں ہم سے بہتر ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا آپ نے یہ جو سوال پوچھا کہ اس کی تربیت کب سے شروع کرنی چاہیے، تو جس وقت بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے نا وہ پہلا لمحہ ہوتا ہے جس میں اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے سائنسدانوں کا یہ خیال ہے جنہوں نے ریسرچ کر کے ثابت کیا، ایک چھوٹا سا تجربہ میں نے بھی کیا تھا، کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، خاص طور پر جو اس کے آخری 3 مہینے ہوتے ہیں، لاسٹ ٹرائیمیسٹر میں ہی وہ سگنلز کو ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی ویڈیو کہیں میں نے دیکھا بھی تھا کہ وہ چل رہی تھی کہ ایک بچے ایک الٹرا ساؤنڈ کی، سینسٹیو الٹرا ساؤنڈ کی پروب ماں کے پیٹ پہ رکھی گئی اور باپ سے کہا گیا کہ وہ شاؤٹ کر کے ماں سے بولے، اور جب وہ اس کی ماں کے ساتھ ایک بدتمیزی کے ساتھ اور اونچی آواز میں بات کرتا تھا، حالانکہ وہ سنتھیٹک تھی، پلانڈ تھا، تو بچے کے اندر خاص قسم کی تبدیلیاں اس کی فزیکل موومنٹس میں وہ آتی تھیں جو کہ ایک ریٹیلیشن کو شو کرتی تھیں۔ اور جب اس قسم کے فیوریبل سرکمسٹانسز باہر کریٹ کیے گئے تو دیکھا گیا کہ بچے کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلیاں آتی ہیں۔ خیر یہ تو ایک زیادہ تفصیلی اور ایک ٹیکنیکل بات ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی صرف 2 جبلتیں ہوتی ہیں۔ ایک جبلت یہ ہے کہ اس کی گال کے اوپر ہاتھ لگائیں تو وہ اس کو گھما کے اپنے منہ کو وہاں لے جائے گا، یہ سروائیول کے لیے اس کی انسٹنکٹ ہے تاکہ وہ دودھ چوس سکے اور وہ زندہ رہ سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیشاب اور پخانے کا راستہ ہے جب وہ ایک خاص مقدار تک بھر جائے تو اس کو آٹومیٹکلی خالی کر دے، یہ بھی سروائیول کی ایک جبلت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جتنے انسانوں کے علاوہ جاندار ہیں وہ تقریباً تمام جبلتوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر آتے ہیں، تقریباً تمام کے ساتھ، جو کہ ایڈلٹ میں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بات ہم بہت دفعہ یہ پیرنٹنگ کی ورکشاپس میں ہم دوستوں کو بتا چکے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں کے بعد اسی طریقے سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں بھاگتی تھی۔ تو اشرف المخلوقات کو کیا مصیبت ہے کہ اس کے بچے کو کھڑا ہونے میں 1.5 سال لگتا ہے۔ ایک سمجھنے حیرانی کی بات ہے نا، یعنی مرغی کا بچہ چوزا جب نکلتا ہے تو 2 دن کے بعد وہ پہچانے، وہ بالکل اسی طریقے سے وہ منہ سے آواز نکالتا ہے۔ بکری کا بچہ اپنے باپ اور ماں کی طرح سے آواز نکالتا ہے۔ بطخ کا بچہ سوئم کر سکتا ہے پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد۔ تو پھر انسان کا بچہ آخر اتنا معذور کیوں ہے کہ ان 2 جبلتوں کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور جبلت نہیں ہے؟ اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ باقی تمام جاندار 2 لائنوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، اس سے نیچے نہیں جا سکتے اور اس سے اوپر نہیں جا سکتے، لمیٹیشن ہے۔ لیکن انسان نیچے والی لائن تو مقرر ہے، اوپر والی کوئی لائن مقرر نہیں ہے۔ تو تمام باقی جاندار ایک طے شدہ ایک پلان کے تحت پیدا ہوتے ہیں، جبکہ انسان جو ہے وہ طے شدہ پوٹینشلز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ وہ پوٹینشل ایگزیکیوٹ کتنا کریں گے یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نرچرنگ کیسے کی جائے، اس کی تربیت کیسے کی جائے۔ یعنی اگر آپ کسی کو ایک بیج دکھائیں اور اسے کہیں کہ اس بیج کے اندر ایک درخت ہے
جس درخت پر ہر سیزن میں 8 من آم لگا کریں گے تو کوئی آدمی جس کو اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ نہیں مانے گا. انسان کا بچہ بھی جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس تمام پوٹینشل کے ساتھ آتا ہے جو دنیا میں آنے والے کسی بھی انسان نے آج تک ایگزیکیوٹ کیے ہیں. چاہے وہ آئنسٹائن تھا, چاہے وہ کوئی ولی اللہ تھے, چاہے کوئی بہت بڑا کھلاڑی تھا, چاہے وہ کوپ احما تھا, چاہے وہ کوئی رائٹر تھا, چاہے وہ ادیب تھا, جو بھی تھا اس پوٹینشل کے ساتھ آتا ہے. اب اس پوٹینشل کو کس طرح, جیسے ایک پودے کو اگر آپ ایک مناسب جگہ پر اس کو بیج کو بوئیں گے, پانی صحیح وقت پہ دیں گے, سردی گرمی سے بچائیں گے, اس پہ کھاد جب ڈالنی ہے, قطع برید جب اس کی کرنی ہے وہ کریں گے تو وہ اپنے پوٹینشل کو ایکسپریس کرے گا. تو اس لیے بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل ایک را سلیٹ کی طرح, اور آج کے نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے کہ جیسے کمپیوٹر آپ نیا خرید کے لائے ہیں تو آپ نے اس کو پلگ ان کیا ہے, ابھی سافٹ ویئر اس پہ کوئی اپلوڈ نہیں کیا تو بس وہ ایک کمپیوٹر ہے. اب آپ اس پہ جو سافٹ ویئر لوڈ کرنا شروع کر دیں گے وہ آہستہ آہستہ اس کی پروگرامنگ ہونی شروع ہو جائے گی. تو پہلے دن سے جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے اندر جو کنیکشنز ہیں ڈیولپ ہونا, برین کے کنیکشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کنیکشنز کا نام ہی ایکچولی میموری ہے, انہی کنیکشنز کا نام ہی تربیت ہے, اور انہی کنیکشنز کا نام ہی پیٹرن ہے. تو ہمارے دماغ کے اندر پیٹرن بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ پیٹرن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم تربیت کے اس پورے دور کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ڈے 0 سے لے کر 7 سال کی عمر, 7 سال سے لے کر اور تقریباً 10 سال کی عمر, اور 10 سال سے پھر 13 سال کی عمر. 13 سال کی عمر میں ایوریج بچہ جو ہے وہ بالکل ایڈلٹ کی طرح اس کے پیٹرنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں.